جی ویلکم بیک ناظرین. اب اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس ہے ویک ریویو کا یہ سیگمنٹ ہے اور اس کے اندر کچھ تصویریں ہیں تو اس کے اوپر بات کریں گے. تو میں MCR سے گزارش کروں گا کہ ان تصویروں کو 1 بائی 1 وہ ڈسپلے کرنا شروع کریں اسکرین پر, تو ہم اس کے بارے میں پھر گفتگو کر پائیں گے کہ اس کے اندر کچھ مدارس کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات ہوگی اور ٹارگٹ کلنگ ہے اس کو کور کریں گے, اور جو علامہ نواز عرفانی صاحب کی شہادت ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی اسکرین پر, یہ علامہ شیخ نواز عرفانی صاحب ہیں جو کہ گلگت بلتستان سے تعلق ہے اور مسئولیت انجام دے رہے تھے پارا چنار میں, اور آپ کو جو ہے وہ اسلام آباد میں آپ کو شہید کر دیا گیا. اور پورے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ خصوصاً لوگوں کو اس کا علم ہے کہ ان کا جنازہ کس طرح شان و شوکت سے وہاں پر پہنچا اور پھر اس کے بعد وہاں پر تدفین ہوئی. تو یہ سلسلہ پاکستان میں جاری ہے, پاکستان کے تمام شہروں میں جاری ہے اور یہ ختم ہونے کو نہیں آتا. دوسری تصویر میں دکھانے سے قاصر ہوں چونکہ وہ خون کے ساتھ ہے, اور وہ ہیں اسٹیٹ ایجنسی کے مالک مختار عابدی صاحب, جن کو کہ پاکستان میں کراچی کے اندر ناظم آباد میں شہید کیا گیا. صرف چونکہ ہمارے کچھ یہاں کے لاز ہیں جس کی وجہ سے ہم تصویر چلانے سے قاصر ہیں, جس کی میں معذرت چاہتا ہوں, ورنہ وہ بھی میں ضرور دکھاتا. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ داعش کا جھنڈا ہے اور یہ لاہور کی تصویر ہے. یہ باقاعدہ فلائی اوور کے نیچے نصب کیا گیا ہے, اور آپ بار بار ہمارے گورنمنٹ کے اداروں سے سن رہے ہیں وہاں پر پاکستان سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں وجود نہیں ہے تو یہ چپکا ہوا کیسے ہے, ٹھیک ہے. اور اب ہم آگے چلیں گے, اور یہ کچھ لیٹرز ہیں جو کہ داعش کے سلسلے میں ہیں کہ انہوں نے وہاں پر پاکستان سے رابطہ کیا. یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا لیٹر ہے جو کہ IG کو مارک ہوا ہوا ہے, وفاق کو مارک ہوا ہوا ہے, ان سب کو مارک ہوا ہے کہ یہاں داعش کی موجودگی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سنی تحریک کے سربراہ ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ سپہ صحابہ پہ سے پابندی کیوں ہٹائی گئی ہے, یعنی کہ کیا ہمیں کوئی ایکسپلین کر سکے گا کہ کیوں ہٹائی ہے, کیا وجہ ہے, مطلب کیا وہ امن کے دائی ہیں, وہ کیا ہے, کھلا ایک دہشت گرد تنظیم ہے, آپ اس پہ سے پابندی ہٹا رہے ہیں. یہ معاملات ہے, لوگ بول رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ لوگ سائلنٹ ان کے سامنے, لوگ بول رہے ہیں مگر گورنمنٹ کی بے حسی ہے. اور یہ تو المیہ ہے جو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں, اس پہ بھی ابھی بات ہوگی کیونکہ یہ باجوڑ سے لائی گئی 25 بچیاں تھیں, اور اس کا ایک پورا معاملہ ہے جو کہ قبلہ سے آپ سنیں گے ابھی کہ کس طرح سے کراچی پولیس کے اندر SSP سینٹرل جو ہے ملوث ہے, وہ پوری رپورٹ دیں گے کس طرح ان کو راتوں رات لیاقت آباد جو کہ لالو کھیت کے نام سے مشہور ہے ان کو لے کر کس طرح یہ جو ہے وہ ڈالمیا شفٹ کیا گیا اور یہ کس لیے لائی گئی تھی, بہرحال یہ تو خود ہی جانتا ہے. اور اس کے بعد ہم جب انٹرنیشنل اس میں جائیں گے تو یہ کچھ خواتین سے ملوائیں گے آپ کو جنہوں نے داعش کی جتنا روب دبدبا تھا, جتنا انہوں نے باربیرین پن کیا تھا, جتنا لوگوں کو ذبح کیا تھا, خوف مسلط کیا تھا, وہ انہوں نے ان کے غبارے میں سے ساری ہوا نکال دی. یہ خاتون ہیں, انہوں نے 25 طالبان مارے, ان کے جوان فرزند کو شہید کر دیا تھا. تو اب کچھ ہی دیر میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان سے ایک علماء کو جو کہ تحریک جعفریہ کے صوبائی نائب سیکرٹری ہیں, نائب صدر ہیں علی محمد نقوی صاحب, ان کو لائن پر لیں اور کراچی کی مجموعی صورتحال پر جو ہے ہم ان سے بات کریں. تو ابھی آپ نے یہ دیکھا سسٹر کہ یہ اس میں دو چیزیں جو ہے وہ ایک جیسی ہیں, ہاں دو چیزیں ایسی ہیں, مطلب کہ ایک تو یہ کہ ٹارگٹ کلنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اور دوسرا معاملہ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے مدارس کے اندر جو کہ نام مدرسوں کا ہے, حالانکہ میں تو اس کو مدرسہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, نام نہاد مدارس جو ہیں جو کہ جہاں پر خودکش تیار کی جاتے ہیں اور یہ سب معاملات ہیں. تو مطلب یہ چیز مطلب کسی طرح جو ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہی. تو آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ وہی بات ہے کہ دیکھیں نا, جیسے گورنمنٹ نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک مورتی ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں پٹی باندھی ہے, وہی مورتی اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, سب کچھ دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہم اندھے ہیں, ہم بولنا ہی نہیں چاہتے. بات تو وہی ہے نا. اب ظاہر ہے اب دوست ان کے کتنے قریب ہیں, اب آپ دوست کے لیے اگر بولیں گے تو دوست ناراض ہو جائیں گے نا, اور پھر انہیں اپنی بھی جان کا خطرہ ہے تو وہ بولنا نہیں چاہتے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ یا وہ قوم یا وہ عوام کے جن کو جو ہے حکمران جو ہے وہ انصاف کرنے والے ملے. ٹھیک ہے, تو اب ناظرین ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں پاکستان کے سے صوبہ سندھ سے نائب صدر تحریک جعفریہ سید علی محمد نقوی صاحب قبلہ کو. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام جناب. سرکار آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ وہ تصویریں جو ابھی ہم نے ڈسپلے کی ہیں اپنے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. تو اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو سب سے پہلے علامہ نواز عرفانی صاحب کی جو بہمانہ شہادت ہے, تو اس پہ تو ہم لوگ ظاہری بات ہے اس ٹارگٹ کلنگ پر بات کرتے چلے آئے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ گفتگو فرمائیں. اور
جی دوسرا جو سلسلہ ہے جو مدارس کی جو صورتحال ہے وہ جو بچیاں لائی گئی ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے وہ بات کرنا چاہیں گے. تو پہلے علامہ نواز عرفانی صاحب کی جو شہادت ہے وہ اس کا کیا سلسلہ ہے, یہ کس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا, کیا ہوا ہے؟ ارے بس بھیا ہم کیا کہیں, ہماری آپ سے پہلے کئی دفعہ بارہ دفعہ بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ یہاں جو ہے ایک بڑے ہی کہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جس پہ نہ شیعہ بھڑکیں گے, نہ شیعہ اٹھیں گے, نہ کھڑے ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ایک دو دو کر کے ان کو ڈوز دیتے رہو, مارتے رہو, برابر کرتے رہو. وہ اپنا ایک ٹائم جو ہے نا گین کر رہے ہیں. آپ کے اندر کے وہ علماء بولتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اس چیز کا اظہار کرتے ہیں, آنے والے خطرے سے آگاہ کرتے ہیں. ان علماء کو کسی بھی طرح ٹارگٹ کرو. ان میں سے ایک نواز عرفانی صاحب تھے, ایک سچ بولنے والا, للکارنے والا, بات کرنے والا شخص. بات ہے نا کہ مردہ پرست قوم ہوتے جا رہے ہیں, اور جب شہید ہوتے ہیں تو پھر یاد آتے ہیں کہ ہاں جناب جو ہے محترم بہت بولا کرتے تھے اور بڑی آواز اٹھایا کرتے تھے, آواز کو خاموش کرا دیا. مجھے اس قتل پہ یقیناً بے انتہا افسوس ہے, مگر اس سے زیادہ اس خاموش قوم پہ افسوس ہے کہ جو اپنی خاموشی کو نہیں توڑ رہی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پرسکون ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی کراچی کے عنوان سے جتنے بھی شیعہ ہیں, دیکھو بھائی قتل کر دیے جاؤ گے, مار دیے جاؤ گے. بلکہ کل بھی مختار صاحب کی مجلس پڑھنے گیا جنہیں پرسوں ٹارگٹ کیا گیا تھا, تو اس میں بھی میں نے یہی کہا کہ بھائی سب مارے جاؤ گے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں بولیں گے اور خطرے کو دیکھ کے منہ چھپا لیں گے تو اس سے خطرہ ٹل جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے ہر شیعہ کو ٹارگٹ کرنا ہے. پہلے وہ افراد نشانے پہ آئیں گے جو بے انتہا فعال ہیں, اس کے بعد غیر فعال لوگوں کو بھی بالکل مستقل کی بنیادوں پہ. اور یہ سلسلہ منقطع نہیں ہو رہا. دو طریقے سے, ایک انتظامی لیول پہ دیکھا جائے تو وہاں بھی ہلو دانستہ دونوں غلطیاں پائی جاتی ہیں. جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. یا یہ سمجھ لیں, یا ایک چیز یہ لے لیں کہ میں اکثر کہہ رہا ہوں آج کل مجلسوں میں کہ شیعوں سے کسی کو ہمدردی نہیں ہے. میرے خیال میں آواز جو ہے وہ بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے, آواز کٹ رہی ہے. دوبارہ اگر کال کر لی جائے. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے, تھوڑا سا قبلہ اگر آپ پوزیشن اپنی چینج کر لیں, وہ سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں آپ کے. ہاں نہیں, میں بالکل باہر کی طرف بیٹھا ہوا ہوں. اچھا, میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جلدی سے اس معاملے کی طرف آئیں کہ وہ جو مدارس میں جو بچیاں لائی گئی ہیں اور اس پہ جو ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں سے کراچی پولیس کا ایک بہت بڑا آفیسر اس میں ملوث ہے, تو وہ کیا معاملات ہیں؟ یہ بچیاں کس طرح باجوڑ سے لائی گئی ہیں اور وہ کس طرح سے فوراً جو ہے وہ اپنا ڈالمیا کی طرف شفٹ کی گئی ہیں؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں قبلہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, یہ آپ کے علم میں کتنی بچیاں ہیں کہ جو لائی گئی ہیں؟ 25. میرے علم میں تو 25 ہیں, میں نے 25 پڑھا. سنا نا, 33 بچیاں وہ ہیں جو منظر عام پہ آئی ہیں, ٹھیک ہے, جن میں سے 7 جمشید ٹاؤن سے ملی ہیں اور بقیہ 26 جو ہیں وہ لیاقت آباد ٹاؤن سے ملی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ویسٹ اور ایسٹ زون سے ملی ہیں. اور میرے پاس جو رپورٹ ہے بچیوں کی تعداد 100 سے اوپر ہے. کراچی بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. ان میں سے صرف یہ 33 ہیں جو میڈیا نے کہنا کہ میڈیا نے مداخلت کر دی. اگر میڈیا مداخلت نہ کرتی تو بقیہ بچیاں بھی پہنچ جاتی ہیں, جو کہ پہنچی اور کراچی میں مختلف جگہوں پہ ان کو چھپا دیا گیا یا کیا کیا گیا. میرے اطلاعات میرے اپنے ریسورسز ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے کیا مقاصد ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس کے کیا مقاصد کیا بلائی کیوں جانی ہے؟ بہترین ہتھیار ہے. دیکھیں بہترین ہتھیار ہیں. باجوڑ آپ کو پتا ہے کہ حکومت جو ہے اور فوج جو ہے یہاں آپریشن کر رہی ہے. بہترین علاقہ ہے ان کا. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں ایک 7 سال کی 6 سال کی 10 سال کی بچی جائے گی تو لوگ کہیں گے بچہ جا رہا ہے, چھوڑو کوئی بات نہیں, اور پیچھے سے کوئی ریموٹ کنٹرول دبا دے گا, ہو جائے گا کام, جو کہ چل رہا ہے. ایک یہ بھی دیکھیں, ہم تو حالت جنگ میں ہے نا, بالکل, تو ہم تو ہر وہ چیز سوچیں گے جو اپنے خلاف جا رہی ہوگی کہ بھئی باجوڑ سے اگر جو ابھی جو میرے پاس اطلاعات ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس میں ہمارے
ڈسٹرکٹ سینٹرل کے نعمان صدیقی صاحب جو ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ہیں وہ کودے اور سارے معاملے کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا. انویسٹیگیشن والے پریشان کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نعمان صدیقی صاحب ہوتے ہیں ایس ایس پی یہ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل. انہوں نے سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انہوں نے جبکہ میرے پاس یہ کہ عائشہ منزل پہ میری اطلاعات کے مطابق عائشہ منزل پہ بہترین سا جو ہے وہ جو دارالامان کہتے ہیں وہ پولیس کا بنا ہوا ہے, شیلٹر ہوم بنا ہوا ہے. اس کے باوجود راتوں رات ان بچیوں کو ڈالمیا کے شیلٹر ہوم میں ڈال دیا گیا. وہاں سے پھر ایک معلمہ کو پیش کر دیا گیا کہ جناب ہمارا قرض تھا, ہم نے قرض کے لیے اتنی دور سے بچیوں کو قرض پہ لے کر آنا کچھ سمجھ میں باہر ہے. مثلا کچھ مفروضی طور پہ لوگوں کو پیش کیا گیا, اس معاملے کو ہلکا کر دیا گیا کہ جناب ہم نے عدالت میں پیش کر دیا, جبکہ آپ کو پتا ہے یہ اسکاٹ یارڈ سے ہے نہیں پاکی کراچی کی پولیس. دیکھیں جہاں تک قبلہ دیکھیں جہاں تک ضرب عزب چل رہا ہے تو ضرب عزب پہ اگر میں کہوں کہ ہمیں شیعہ قوم کو تحفظات ہیں تو بجا نہیں ہے, یہ غلط بات نہیں ہوگی, یہ بجا ہوگی. کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو آپ بمباری کر رہے ہیں, لاش دکھاتے نہیں کہ آپ نے کتنے مارے ہیں, ٹھیک ہے. بامبنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل نہیں جی آئی ڈی پیز آ گئے, سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بامبنگ ہوئی ہے کیونکہ ورنہ لوگ گھروں کو چھوڑ کے کیوں نکلتے ہیں, ٹھیک ہے بامبنگ ہوئی ہے. جو مارے جاتے ہیں ایسا بھی کیا ہے باجوڑ, ایسی بھی کیا جگہ ہے جو آپ وہاں سے جو ہے وہ جنازے نہیں دکھاتے کہ کن کو مارا ہے. روز ہم سنتے ہیں 25 30 40 50 یہ روز کی فگر آ رہی ہے مگر آپ دکھاتے نہیں. اچھا دوسری چیز جو ہمارا دوسرا تحفظ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ بھاگ کر شہروں میں آ گئے ہیں, جو لوگ بھاگ کر شہروں میں آ گئے ہیں تو کیا ہماری ایجنسیاں پولیس کے اندر کیا ان کو شیلٹر نہیں دے رہی؟ ارے بھائی یہاں پولیس نہیں, یہاں تو آگے کا بھائی جو ہے نا وہ مشکوک ہے. کراچی کے حالات دیکھ کے جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے. مثلا میرے گھر پہ فائلنگ ہوئی, میں نے ڈی آئی جی صاحب سے کہا کہ بھائی مجھے یہ تو بتائیے کہ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جناب, کیا بتائیں گے آپ لوگوں کو, ان کے پاس ٹائمنگ نہیں ہے نا. مسئلہ یہ وہ کر کیا رہے ہیں آپ اور ہم, بالخصوص ہم جو ہے شیعان علی بن ابی طالب اس وقت پاکستان اور بالخصوص کیونکہ میرا کراچی میں زیادہ وہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک تھرڈ ورلڈ کی طرح کے لوگ ہیں کہ ہم مر بھی رہے ہیں تو کسی کانوں پہ جوں نہیں رہیں گے کہ روز شیعہ قتل ہو رہا ہے. بھائی کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ میں نے مجلس میں میرے اہل سنت بھائی بھی آئے ہوئے تھے, میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتائیں یہ مختار عباس کو جو قتل کر کے گیا ہے بندہ, یہ 4 یا 5ویں گلی میں چھپا ہوگا, یہ ملیر یا لانڈی یا اورنگی نہیں بھاگا ہوگا, یہ 4 5ویں گلی میں بندہ چھپ رہا ہے تو آپ کے سب کچھ ناک کے نیچے ہو رہا ہے. جو لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, کیا آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کے ٹارگٹ کلر اریسٹ ہوتے ہیں تو یہ ریمانڈ نہیں لیتے؟ اچھا بالکل. ارے میرے پاس یہ موجود ہے, عبد الرشید عرفیت اس کی زاہد ہے, سپاہی صاحبہ کا کارکن ہے, ورزیت اس کی عبد الوحید. اس پہ 302 کا مقدمہ ہے, 780 ہے اور 336 ہے, 34 ہے اور 223 کے یہ مقدمات ہیں. اس نے ایک مرڈر کا بھی اس کے اوپر مقدمہ ہے, اس کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے. ٹارگٹ کلر ہے. اور میرے جو سورسز یہ بتا رہی ہیں جیسے ریمانڈ لیا جاتا ہے اور اس پہ پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے, مطلب اس سے پوچھا گیا تمہارے کتنے بھائی ہیں, اس نے کہا میرے 2 بھائی اور ہیں, ایک بڑا ایک مجھ سے چھوٹا ہے. ابھی آپ یہی بات ہو رہی ہے, سامنے ان کی والدہ آتی ہیں, انہوں نے بولا بھائی آپ کے کتنے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا میرا 2 بیٹے ہیں, ایک یہ اور ایک دوسرا ایک سے چھوٹا ہے. تو اس نے کہا نہیں آپ کا بیٹا تو یہ بٹھا, آپ نے بٹھالا, کہا کہ یہ بیٹھی ہے اور ان صاحبہ کو بٹھالا کہ دیکھیں یہ کیا بتا رہا ہے. اس نے بولا میرے ایک بڑا بھائی بھی ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو میرے ساتھ اس کام میں لگا ہوا ہے. اس ماں نے اپنی جیب سے فون نکالا اس کام میں, یعنی ٹارگٹ کلنگ میں. مولوی صاحب جامع, ہاں جی فاروق مسجد جو یہ یہاں پہ ہے آپ کے نارتھ نارتھ میں سخیہ سن پہ, وہاں کے جو سخیہ سن پہ جو ہے, ہاں وہاں جو ہے مولوی صاحب کو فون کیا کہ مولوی صاحب یہ میرے بچے کو بہت مار رہے ہیں. انہوں نے گھمایا فون, ایس ایس پی ہیں انویسٹیگیشن ویسٹ زون کے عمران ریاض صاحب کہ بھائی یہ میرے بچے پہ تشدد ہو رہا ہے. انہوں نے فون کیا کہ بھائی بچوں کو کچھ نہیں ہوا, آپ چھوڑ دو, بچے سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرو. ٹارگٹ کلر کو کچھ نہ کہیں, ٹیم ہے اس کے اندر مستقیم صاحب ہے, ہاں وہ نہیں چھونے دیتے ان کو, وہ سوالات نہیں کرنے دے رہے, پوچھنے نہیں دے رہے. یعنی انویسٹیگیشن میں اگر مارا ہمارے لڑکوں کو تو کس قدر یعنی کہ تشدد کیا جاتا ہے کہ آج تک میرے پاس لڑکے موجود ہیں کہ ان کی ٹانگیں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ہر ہفتے وہ ایک ڈرپ چڑھتی ہے ان کے لیے, اگر وہ ڈرپ نہ چڑھوائیں تو تیسرے دن ان کا انتقال ہو گیا. یعنی مہینے میں 4 ڈرپیں اس کی اب لائف ٹائم کے لیے لگانا ضروری ہے. ایک جگہ پہ یہ تشدد ہو رہا ہے اور ایک جگہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھیا تیرے کتنے بھائی انوالو ہیں
تو اس کی ماں فون کرتی ہے اپنے مسجد کے مولوی کو, اور وہ مولوی جو ہے عمران ریاض صاحب جو ایس ایس پی ویسٹ زون ہے ان کو فون کرتا ہے کہ بھائی ہمارے لڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے. اور سپاہی صاحبہ کا یہ کارکن ہے جس نے ایک مرڈر کیا ہوا جس میں یہ اریسٹ ہے, جس کے خلاف اس کے خلاف ایف آئی آر ہے. اب 4 دسمبر تک ریمانڈ ہے, اور جو ریمانڈ لینے والے آفیسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی 4 دسمبر آئے ہماری جان چھوٹے, ہم اس کو اٹھا کے دیں جیل کسٹڈی کریں ہماری جان چھوڑی ہے. تو بھائی پھر کیسے پکڑے جائیں گے قاتل؟ یہ پولیس میں کون لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں؟ بچیوں کا معاملہ ہوا تو وہ ایس ایس پی سینٹرل صاحب اس کو دبا دیتے ہیں, عدالت میں کچھ لوگوں کو. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا, اور ہم اس کو جاری رکھتے, چونکہ اب یہاں پر اذان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, تو جو ہم چلیں گے اذان کی طرف, اذان سے واپس آئیں گے تو اس ایشو کو لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہوں گے. چلتے ہیں اذان کے وقفے کی طرف.